ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو دورہ تھا آپ کا متحدہ عرب امارات کا، اس کا حاصل کیا رہا؟ دیکھیے، موقع ملا مجھے ان کی قیادت سے ملنے کا، وزیر خارجہ سے ملنے کا، اور تبادلہ خیال ہوا ہمارے دو طرفہ تعلقات پر، جو وہاں کی مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کا جو موقف ہے مسئلہ فلسطین پر اسے اجاگر کر سکوں اور انہیں اپنا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کر سکوں، ان کا نقطہ نظر سن سکوں، سمجھ سکوں. مجھے جموں اور مقبوضہ کشمیر کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس سے انہیں آگاہ کرنے کا موقع ملا. افغانستان میں جو ہمارا پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے اس پہ پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا. مجھے موقع ملا کہ جو ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں جو پاکستانی ہیں جنہیں کچھ ویزے کی دقت ہو رہی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، اسے بھی سمجھنے کا اور اسے مل بیٹھ کے حل کرنے کا. کیا ہماری بائی لیٹرل اپرچونٹیز ہیں تجارت کی، انویسٹمنٹس کی، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. تو آن دا ہول ایک بڑی مثبت اور اچھی قریشی صاحب یہ نشست بتائیے گا ہمارے اور ان کے تعلقات میں خرابی آئی کیوں اور کس وجہ سے؟ دیکھیے، میری نظر میں تعلقات میں خرابی نہیں ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں اور ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی حکمت عملی اپناتے رہتے ہیں. ایک سوورن ملک ہے آزاد پاکستان، ان کو پوری طرح سمجھتے بھی ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ جانتے ہیں عرب امارات کی جو قیادت ہے وہ جانتی ہے کہ پاکستانی جو ایک کثیر تعداد میں وہاں رہتے ہیں، انہوں نے ان کی ترقی میں، ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں جو ان نے حصہ ڈالا ہے اس کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں اور کسی صورت وہ ان تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہیں گے. یہاں ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلقات میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے. میری نظر میں قریشی صاحب ایک اور خبر آئی، وہ خبر آپ ہی سے منسوب تھی کہ انہوں نے آپ کو اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کیا اور آپ نے اسرائیل کے حوالے سے اپنے یعنی پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. سر یہ ایک دوسرے کے موقف سے آگاہ کرنے کی اسرائیل پر ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر کیا ذکر ہوا تھا اسرائیل کا؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا؟ انہوں نے کیا؟ آغاز کس نے کیا تھا؟ دیکھیے، ان کی اپنی ضروریات ہے، ہمارا اپنا موقف ہے. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستان کی عوام کے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کیا جذبات ہیں اور مسئلہ فلسطین پر ہمارا کیا موقف ہے. وہ ایک تاریخی موقف ہے اور وہ موقف ہمارا آج کا نہیں ہے بلکہ وہ OIC کا موقف بھی ہے اور اقوام متحدہ کی اس پر بہت سی قراردادیں بھی ہیں. تو ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے اس مسئلے پر ان کی کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی تقاضا انہوں نے نہیں کیا. اچھا، اگر انہوں نے تقاضا نہیں کیا، مگر خان صاحب نے یعنی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے متعدد انٹرویوز میں یہ بتایا ہے کہ کسی اسلامی ملک کی جانب سے، اسلامی برادر ملک کی جانب سے تقاضا کیا گیا، تو کیا یہ وہ ممالک نہیں تھے جنہوں نے تقاضا کیا پہلے؟ اس کا تعلق جڑتا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس سے واقف ہے. وہ ان کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخی پوزیشن پر قائم ہیں تو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے. تو اس میں نہ کوئی ابہام تھا نہ کوئی ابہام ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موقف کیا ہے قریشی صاحب، تو پھر ہمیں اپنا موقف ان کو بتانا کیوں پڑتا ہے، ایکسپلین کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، وہاں کم ہے. ہمارا میڈیا اس کا زیادہ تذکرہ ہے، یہاں ذکر زیادہ ہے. یقین جانیں وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے جتنا ہم اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو ہم نے اپنے پر ایک ہوا طاری کر لیا ہے. وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. نہیں، لیکن قریشی صاحب ہم نے تو ذکر اس لیے کیا کیونکہ آپ نے ذکر کیا، یا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا، یا آپ نے ذکر کیا. آپ کے ذکر کرنے کے بعد پھر میڈیا میں بات چلی نا اس کی.
ہم نے ذکر نہیں کیا، ہم نے اپنی پوزیشن کا اعادہ کیا ہے، ہم نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی ہے، اور وہ ہماری پوزیشن وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے تھی. ہم سے آج بھی وضاحت وہی. مانگی تھی کسی نے قریشی صاحب؟ کسی نے وضاحت مانگی تھی ہم سے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. ہم نے صرف ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور وہ انہیں علم ہے، اور انہوں نے کوئی ہم سے اس کا کوئی تقاضا نہیں کیا. سر قریشی صاحب دس از ایگزیکٹلی واٹ مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھانا کیوں پڑ رہا ہے؟ مطلب ڈو دے ہیو اے پرابلم ود اس ناٹ ایکسیپٹنگ اسرائیل، اس لیے ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک صورتحال، ایک ڈیولپمنٹ ہے نا. صورتحال یہ ہے کہ او آئی سی کا ایک موقف تھا، ہم اس موقف پر قائم ہیں. کچھ ممالک نے اپنی ضروریات کے تحت اپنے موقف میں ایک لچک دکھائی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت سے ممالک ہیں جو او آئی سی کا حصہ تھے اور ہیں. تو اس میں یو اے بھی آتا ہے، اس میں بحرین بھی آتا ہے. اس میں انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی پوزیشن میں ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک لچک دکھائی ہے. بہت سے ممالک ہیں جو اپنی جو ان کی جو ایک تاریخی پوزیشن تھی اس پر قائم ہیں. تو اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے ممالک نے اس پر جسے کہتے ہیں نا ایک ری ایشورنس دی ہے. ری ایشورنس کس کو دی ہے؟ ان کو نہیں، فلسطین کے لوگوں کو، فلسطین کی عوام کو ایک ری ایشور کیا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں کھڑے ہیں. اچھا قریشی صاحب یہ بتائیے گا، کیا ان ممالک میں سے جن کا آپ نے ذکر کیا جنہوں نے لچک دکھائی ہے، ان میں سے کسی نے ہمیں بھی کہا لچک دکھانے کو؟ نہیں، ہم سے کسی نے یہ تقاضا نہیں کیا.